بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کس قسم کی قوم ہے، ان کی آباء و اجداد کون تھے، سد ذوالقرنین کس جگہ پر واقع ہے، اور یہ قوم اس وقت کہاں بستی ہے۔ یاجوج ماجوج کی لوکیشن آپ گوگل میپ پر کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ یاجوج ماجوج قوم کیسے پوری دنیا کی معاش کو چٹ کر جائے گی، اور کیا ہم خود ہی یاجوج ماجوج ہیں۔ احادیث اور روایات ہمیں کیا بتاتی ہیں، اور ریسرچرز یاجوج ماجوج کے فتنے کو موجودہ حالات کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ بات شروع سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافت سے چلی تھی۔ ان تینوں بھائیوں نے زمین پر مختلف علاقوں میں جا کر اپنے اپنے قبیلے بسائے۔ آدم کے پہلے بیٹے سام دجلہ و فرات کی وادی میں چلے گئے، جسے میسوپوٹیمیا کہتے ہیں۔ آدم کے دوسرے بیٹے حام نے اپنی اولاد سمیت دریا نیل کی وادی میں رہائش اختیار کر لی، اور آدم کے تیسرے بیٹے یافس کو بحیرہ کیسپین اور بحیرہ اسود کے درمیان موجودہ روس کا داغستان کا علاقہ پسند آیا، اور وہ اپنی اولاد سمیت وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ یاجوج ماجوج کوئی مافوق الفطرت قوم، جن، بھوت یا درندے نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان ہی ہیں۔ حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ماجوج کے نام سے کوئی بزرگ یا کوئی بادشاہ گزرا تھا، اسی کے نام کی وجہ سے اس نسل کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں یاجوج ماجوج کے متعلق احادیث اور روایات کیا کہتی ہیں، اور اس کے بعد بات کریں گے کہ موجودہ حالات کے کانٹیکسٹ میں ریسرچر اور اسکالرز کی کہ وہ ان روایات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہاں اب فتنہ یاجوج ماجوج کے بارے میں 11 صحابہ کی کچھ روایات ملاحظہ فرما لیں۔ یاجوج ماجوج کی تعداد انسانوں کی تعداد میں 1 اور 10 کی نسبت میں فرق پایا جاتا ہے، یعنی دنیا میں 1 انسان کے علاوہ باقی 10 یاجوج ماجوج ہیں۔ یاجوج الماجوج کا خروج قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ خروج یاجوج ماجوج کے بعد ضروریات زندگی کا حصول اور تکمیل انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کا پہلا دستہ ہی بحر تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا۔ یاجوج ماجوج کے خوف سے جب دنیا والے چھپ جائیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ اب زمین پر کوئی باقی نہیں رہا، اور اب ہم غالب آ چکے ہیں، اور وہ تکبر میں اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس گریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ ان کی گردنوں میں گٹھلیاں پیدا فرما دیں گے، اور اسی کے سبب وہ سب تباہ ہو جائیں گے، اور ان کا انجام جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم آگے چل کر ان احادیث کی روشنی میں بھی بات کریں گے، لیکن اب بات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو کہاں اور کیوں قید رکھا گیا۔ جس زمانے میں حضرت ذوالقرنین یاجوج ماجوج کے علاقے میں پہنچے تھے، اس وقت ان کے پڑوس میں رہنے والی ایک دوسری قوم ان کے فساد سے بہت پریشان تھی۔ یاجوج ماجوج ایسے طاقتور تھے کہ وہ جب چاہتے اس قوم میں جا کر لوٹ مار کرتے اور فساد برپا کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان اس خلا کو بند کر دیں جہاں سے گزر کر یاجوج ماجوج ان پر حملہ کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں قوموں کے درمیان بلند پہاڑ تھے، اور ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درہ موجود تھا۔ کمزور قوم کی درخواست پر حضرت ذوالقرنین نے ایک سیسا پلائی دیوار کے ساتھ بند کر دیا، اور اس دیوار پر چڑھنا یا اس میں نقب لگانا یا شگاف کرنا ان کے لیے پھر ممکن نہ رہا۔ احادیث میں بھی ایک دیوار کا ذکر آیا ہے جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں، اور وہ روزانہ اسے توڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ایک دن آئے گا جب وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ دیوار کو توڑیں گے، تو اگلے دن وہ اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ابھی تک اس دیوار کے پیچھے قید ہیں یا پوری دنیا پر چھا گئے ہیں۔
ام المومنین حضرت زینب بنت حجش سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عربوں کے لیے اس کی برائی کی وجہ سے بربادی ہے جو قریب آ گئی ہے، یاجوج ماجوج کے بند سے آج اس کی مانند سوراخ ہو گیا ہے۔ آپ نے انگوٹھے اور اس سے ملی ہوئی دونوں انگلیوں کا حلقہ بنایا۔ اس حدیث کا صاف مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم صدیوں پہلے اس دیوار سے باہر نکل آئی تھی۔ ریسرچرز اور تاریخ دان یاجوج ماجوج کی روایات کو استعارہ سمجھتے ہیں اور اس قوم کے فتنے کو موجودہ حالات سے کچھ ایسے کنیکٹ کرتے ہیں۔ اس دور میں حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے دو بیٹوں سام اور حام کی نسلوں نے بڑی بڑی تہذیبیں قائم کی، مگر یاجوج ماجوج زیادہ تر خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ان کی نسل بہت تیزی سے پھیلی اور انہوں نے روس، چین، ہندوستان اور یورپ کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا میں بھی انہی کی حکومت قائم ہوئی۔ دنیا کا اقتدار سب سے پہلے حام کی نسلوں کو ملا اور انہوں نے مصر میں عظیم الشان تہذیب قائم کی۔ اس زمانے میں حام کی افریقی نسلیں سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے بعد سام کی نسلوں کی باری آئی۔ سام کی نسل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دو شاخوں میں تقسیم ہوئی۔ اسرائیل اور بنی اسماعیل کو باری باری زمین کا اقتدار نصیب ہوا۔ قرآن مجید اور بائبل میں قیامت کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے زمین پر یاجوج ماجوج ہر طرف چھا جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کے پہلے گروہ نے منگولیا سے اٹھ کر تاتاریوں کی شکل میں عالم اسلام پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کے دوسرے گروہ نے ایشیا اور افریقہ پر حملہ کر دیا۔ موجودہ دور میں بھی دنیا کی تمام طاقتیں یعنی امریکہ، روس اور چین کا بڑا حصہ یاجوج ماجوج پر ہی مشتمل ہے۔ تاریخ یہاں ایک واقعے کا بھی ذکر کرتی ہے کہ کوکاف کے درمیان جہاں ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی، وہاں یاجوج ماجوج کے ایک قبیلے نے یہودیت مذہب اختیار کر لیا تھا۔ آج انہی یورپی یہودیوں کی نسل اس قدر بڑھ چکی ہے کہ تمام دنیا کے یہودیوں میں اصل بنی اسرائیل 1% ہیں اور باقی 99% یہ لوگ ہیں۔ یہی وہ یہودی ہیں جنہوں نے 1896 میں صہیونیت کی بنیاد رکھی اور انہوں نے 3 شعبوں میں ترقی کرنے اور ان پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ نمبر 1، معاشی ادارے یعنی پیسے کا نظام اور یہ سارا بینکنگ سسٹم۔ نمبر 2، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ نمبر 3، میڈیا۔ اس کے بعد دنیا بھر کے مفکرین، سائنسدان، میڈیا کے مالکان، بینکوں کے ماہر اور کارپوریٹ کلچر کے کرتا دھرتا سب کے سب اسی یاجوج ماجوج میں سے ہیں۔ صرف نوبل انعامات، میڈیا مالکان کے نام، بینکوں کے کرتا دھرتا اور کارپوریٹ کمپنیوں کے مالکان کے ناموں کی لسٹ اٹھا لیں، آپ کو ہر جگہ یہی یاجوج ماجوج نظر آئیں گے۔ دنیا کے جتنے بھی ٹاپ برانڈز ہیں ان کے مالکان اسی قوم کے ہیں۔ انہوں نے وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں کے معاش میں فساد پھیلائیں گے۔ جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم میں امن قائم کرنے کے نام پر بڑی جنگیں لڑی گئیں۔ ویتنام، جنوبی امریکہ کے 2 درجن ممالک، عراق، افغانستان، ہر جگہ انہی لوگوں نے امن قائم کرنے کے نام پر حملے کیے اور ہر چیز تباہ و برباد کر دی۔ یہ لوگ صرف چند لاکھ یہودی نہیں بلکہ ایک پورا عالمی نظام ہے جو اس پوری دنیا میں اپنی جڑوں کو مضبوط کر چکا ہے۔ یاجوج ماجوج قوم اصل میں دجال کی آمد سے پہلے اس کے لیے راستہ بنا رہی ہے تاکہ دجال جب دنیا میں آئے تو پوری دنیا میں شیطانی نظام نافذ ہو چکا ہو۔ اسی لیے انہوں نے پوری دنیا کو اسی طرح غلام بنا لیا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی صبح کو کافر ہوگا اور شام کو مسلمان۔ اب ذرا غور کرو، دنیا ہر روز بینکوں کے سودی نظام کو سجدہ بھی کرتی ہے اور رات کو اللہ کے حضور میں حاضر بھی ہوتی ہے۔ انسان رات کو ٹیکنالوجی کو خدا مانتا ہے اور صبح اللہ کے حضور میں جھک جاتا ہے۔
ممبر پارلیمنٹ اسمبلی میں جا کے کرسی پر بیٹھتا ہے تو اسے سپریم اور بالا تر سمجھتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کو سپریم کہتا ہے۔ اس پورے نظام کی تان فحاشی اور عریانی پر ٹوٹتی ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ لو، فیشن انڈسٹری سے لے کر کسی بھی کاروبار تک ہر جگہ عریانیت کا ایک سیلاب ہے۔ دنیا کی ٹورزم انڈسٹری کو کھول کر دیکھ لیں، آپ کو نائٹ لائف کے نام پر باقاعدہ ترغیب ملے گی۔ ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم یاجوج ماجوج کے دجالی نظام میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قومیں اتنی ترقی کر جائیں گی کہ راکٹس اور سپیس شٹلز بنا کر دوسرے سیاروں پر جائیں گے۔ ہمارے علماء اکرام سود کے عالمی بینکاری نظام میں اپنا مسلح بچھا کر اسے حلال قرار دیتے ہیں۔ کلچر، ثقافت، عورتوں کے حقوق، سیاحت کی ترقی، ہر طرح کے کاروبار اور آزادی رائے کے نام پر فحاشی کو عام کرتے ہیں۔ ہمیں خبر تک نہیں کہ وہ وقت کتنا قریب آن پہنچا ہے۔ خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب مساجد میں اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ ہم اس سے کس قدر غافل ہیں۔ دیکھیں، غور کریں کہ ہم ہر 10 میں سے جو 9 لوگ یاجوج ماجوج ہوں گے، کیا وہ ہم تو نہیں ہیں؟ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا۔